الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے بنایا اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے انسانوں کی نسل جاری فرمائی۔ اللہ نے انسانوں اور جاندار مخلوقات کے لیے طرح طرح کے رزق اور نعمتیں پیدا کی، اور وہی اللہ ہے جو حاجت روا اور فریاد رس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ النحل۔ بے شمار نعمتوں اور فضل و کرم والے رب سے محبت کرنا ہر انسان پر فرض ہے، لیکن افسوس آج ہم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ البقرہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف و امید کے ساتھ لرز جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں تو اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ اول یہ کہ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہوں۔ دوم، وہ جس چیز سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ سوم، وہ کفر میں لوٹ جانا اس طرح ناپسند کرے جیسا وہ آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں گناہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سورہ الحجر۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میری طرف سے کہہ دو کہ ہے میرے یعنی اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ شرک کے سوا سارے گناہ معاف فرماتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ الزمر۔ ایک حدیث قدسی کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ مسند احمد اور دوسری حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ پر توکل کرے، اسی پر صابر و شاکر رہے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تان کر پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اطمینان سے فرمایا کہ اللہ۔ تو اس بدو اس عرابی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ مسند احمد اور دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور بعض دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ یہ بدو جب واپس اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گیا تو اس نے جا کر کہا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو سب سے بہتر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کے حبیب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ رفاقت عطا فرما۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی چند علامتیں ہیں، چند نشانیاں ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرے، اور توحید اور سنت کے برخلاف کفر، شرک، رسومات، بدعات سے نفرت کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرے اور ان کا دفاع کرے، کتاب و سنت سے محبت اور تقوی کا راستہ اختیار کرے، گناہوں اور نافرمانی سے بچے، ریا کے بغیر خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، معروف اور نیکی سے محبت کرے اور منکر اور مکروہ سے نفرت کرے، کتاب و سنت کے علم کا حصول اور کتاب و سنت کے مقابلے میں ہر قول و فعل کو رد کر دے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا مندی کے لیے مال خرچ کرے، خوف و امید کی حالت میں کثرت سے ذکر اور دعائیں کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے اور ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر گامزن رکھے، آمین۔